وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو گرامر ہم لوگوں نے شروع کی ہے، اس میں اسم معرفہ کی اقسام، اسم معرفہ کی اقسام میں سے ہم لوگ ایک قسم پڑھنے لگے ہیں، وہ ہے اسم علم۔ اب اسم علم ایسا اسم ہے جو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کی شناخت کو ظاہر کرے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، کسی بھی ملک کا، قوم کا یا قبیلے کا جو جھنڈا ہوتا ہے اسے علم بولتے ہیں، تو وہ اس قوم کی، اس ملت کی، اس قبیلے کی شناخت ہوتا ہے۔ تو اس میں علم ایسا اسم ہے جو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کی شناخت کو ظاہر کرے۔ اب اس کی جو اقسام ہے، یہ ایسی اقسام ہیں جو کہ پی پی ایس سی میں، ایف پی ایس سی میں، این ٹی ایس میں، پی ٹی ایس میں، سی ایس ایس میں، پی ایم ایس میں، سب میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور وہاں پر ایسی کامن یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ مادر ملت، خطاب ہے، لقب ہے، کنیت ہے، یہ کیا ہے، یہ ہمیں وہاں پر ہم لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک تحفہ ہے کہ اس کو مزید سمجھ لیں۔ مین پوائنٹ میں نے لکھے ہیں، آئیے اس سے مل کر سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہم لوگوں نے ان میں فرق کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے خطاب۔ اب خطاب جو ہے وہ خوبی کی وجہ سے ملتا ہے، اور وہ کہاں سے ملتا ہے؟ کہ حکومت کی طرف سے، یعنی کہ خطاب جو ہوگا وہ خوبی کی وجہ سے ملے گا، اور کون دے گا؟ کہ حکومت دے گی۔ وقت، جو حکومت وقت ہوگی وہ آپ کو جو دے گی وہ خطاب ہوگا۔ مثلا خان بہادر، رستم زمان ہے، اور سر ہے۔ سر جو ہے یہ علامہ اقبال کو خطاب ملا تھا۔ خطاب جو ہے وہ خوبی کی وجہ سے ہے، حکومت کی طرف سے یہ ملتا ہے۔ لقب جی یہ بھی خوبی کی وجہ سے ہی ہے، لیکن یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ قوم کی طرف سے ملتا ہے۔ ان دو پوائنٹ کو ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بھی خوبی کی وجہ سے ملتا ہے، خطاب بھی، لقب بھی خوبی کی وجہ سے ملتا ہے، لیکن خطاب جو ہے وہ حکومت والے دیتے ہیں، لقب جو ہے وہ قوم کی طرف سے ملتا ہے۔ مثلا خلیل اللہ ہے، مادر ملت ہے، قائد ملت ہے۔ ذرا دیکھیے گا کہ حکومت جو دے اسے خطاب، لقب جو دے قوم جو دے اسے کیا بولتے ہیں؟ لقب بولتے ہیں۔ یعنی کہ خطاب حکومت کی طرف سے ملتا ہے، لقب جو ہے وہ قوم کی طرف سے ملتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کنفیوژن آپ کی دور ہوگی۔ آگے چلتے ہیں کنیت۔ کنیت ایک ایسا اسم ہے، اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے کہ جس میں ماں، باپ، بیٹا یا بیٹی سے جو تعلق ہوتا ہے اس کے لحاظ سے پکارا جائے۔ ایسا اسم جو ماں، باپ، بیٹا یا بیٹی کے سے تعلق کی بنا پر بولا جائے، کنیت۔ جیسے کہ ابن آدم، آدم علیہ السلام کا بیٹا، بنت حوا، حضرت حوا علیہ السلام کی بیٹی، اور ابو العفان، عفان کا والد۔ یعنی کہ جو کنیت ماں باپ کے لحاظ سے بولی جائے، جس میں ماں باپ، بیٹا یا بیٹی کا ہو تو وہ کنیت ہوتا ہے۔ جس طرح ابن مریم ہے، بنت حوا ہے، ابو العفان ہے۔ اس کے بعد ہے تخلص، کلمی نام۔ سب سے پہلے دیکھیں قلمی نام کیا ہوتا ہے۔ شاعر کا اصل نام ہوتا ہے، وہ شاعری میں اپنا اصل نام استعمال نہیں کرتا، وہ شاعری میں اپنا تخلص رکھتا ہے، کہ جس میں شاعری میں وہ جو اپنا نام لکھتا ہے نا اینڈ پر، وہ اس کا قلمی نام ہوتا ہے۔ تو تخلص وہ شاعر کا قلمی نام ہوتا ہے جو وہ شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ میں نے مثالیں ایسی لی ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ تخلص ہے اور یہ نام ہے۔ اب دیکھیے گا میر تقی میر، اب یہ ان کا میر تقی میر نام ہے، تو میر تقی جو ہے یہ ان کا اصل نام ہے۔ اب آگے جو میر لکھا ہے اس کے اوپر تعریفی علامت ہے، تو یہ تعریفی علامت ہمیں بتا رہی ہے کہ جو میر تقی میر میں میر تقی ان کا اصل نام ہے، اور میر کے اوپر چونکہ تعریفی علامت لگی ہوئی ہے اس لیے ان کا کیا ہے؟ جی تخلص ہے۔ نیچے دیکھیں محمد خان مومن ہے، اب یہ محمد خان تو آگے ان کا نام جس کے اوپر تعریفی علامت لگی ہوئی ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ جی تخلص ہے۔ نیچے محمد رفیع سودا ہے، سودا کے اوپر جو ہے یہ تعریفی علامت ہے، تو محمد رفیع ان کا اصل نام ہے، ان کا قلمی نام کیا ہے؟ سودا۔ آگے چلتے ہیں تو اور فائدے۔ اب دیکھیں کہ بچپن میں بچوں کے نام کو بگاڑ کر، خوبی یا خامی کی وجہ سے ناموں کو بگاڑ کر جو ہم لوگ ایک نام زد عام کر لیتے ہیں، اسے
عرف. اب دیکھیں بابر سے بوبی، کاشف سے کاشی، لمبا بچہ اس کو ہم کہتے ہیں لمبو، چھوٹے قد والا اس کو ہم کہتے ہیں چھوٹو. تو یہ اس میں معرفہ کی ایسی قسم ہے جی کہ جس میں یہ 5 ہیں جی، خطاب ہے، لقب ہے، کنیت ہے، تخلص ہے اور عرف ہے. اور دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تقریباً 35 سال تک آپ کو کام دیں گی. 35 سال تک جو بھی آپ نے 5 اسکیل سے لے کر ایون کہ 19ویں اسکیل تک، 18ویں اسکیل تک، 17ویں اسکیل تک آپ نے ٹیسٹ جو بھی دینا اس میں یہ چیزیں کا بہت کامن ہے اور اردو کے پورشن میں پوچھی بھی جاتی ہیں.